بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ کافرون کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ سورہ کافرون قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 109 نمبر پر آتی ہے۔ سورہ کافرون 6 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس مبارک سورت کے کلمات کی تعداد 26 اور اس کے حروف کی تعداد 94 ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ کافرون نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک مکی عہد میں نازل ہوئی۔ سامعین محترم، باطل بڑا عیار ہے، حق سے نبر آزما ہونے کے لیے وہ طرح طرح کے بھیس بدل کے آتا ہے۔ کسی بھی قسم کا حربہ استعمال کرنے میں اسے کسی طرح کی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ بسا اوقات وہ اپنے موقف میں لچک پیدا کرتا ہے اور مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ حق حق نہ رہے، آپس میں خلط ملط ہو جائے۔ باطل تو بہرحال باطل ہے، کسی چیز کی ملاوٹ سے اس کے بطلان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ جو چیز پاک ہو، جب اس میں ملاوٹ ہوگی تو وہی پلیت ہوگی۔ وہ اس حقیقت سے پوری طرح سے باخبر تھے کہ حق صرف اس وقت تک حق ہے کہ جب تک اس میں ملاوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ جس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز فرمایا تو ابتدا میں تو کفار نے اس پر اتنی توجہ نہ دی۔ انہیں یہ یقین تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی طرف متوجہ نہ ہوگا، لیکن یہ ازل سے فیصلہ تھا کہ جو نفوس قدسیہ اور جو پاکیزہ روحیں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت بھرے لہجے میں، محبت بھرے انداز میں کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ اور جب انہیں دعوت تبلیغ کا اثر سوسائٹی پہ دکھائی دیا جانے لگا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو روکنے کے لیے پلاننگ بنائی۔ تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دائی کو خرید لیتے ہیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب ہم دائی کو خرید لیں گے تو پھر دعوت کا سلسلہ یہیں رک جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلہ میں جناب ابو طالب سے ملاقات کی۔ ان کا ایک وفد آیا اور کہنے لگا
کہ آپ قوم کے سردار ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کے بھتیجے کی باتیں سن کے خاموش رہتے ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ اگر انہیں مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم سونے اور چاندی کا ڈھیر ان کے قدموں میں لگا دیں گے، اور اگر آپ کے بھتیجے کو حاکم بننے کا شوق ہے تو ہم انہیں متفقہ طور پر رئیس اعلیٰ بنا لیں گے، اور ہاں اگر آپ کے بھتیجے کو کوئی رشتہ درکار ہے تو وہ صرف اشارہ کریں، ہم فخر و مسرت کے ساتھ وہ رشتہ انہیں پیش کر دیں گے۔ تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ پیشن گوئی سنی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادان مجھے پہچان نہ سکے اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے رب کی توحید کی تبلیغ پر رائی برابر بھی سستی نہیں کروں گا۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ اسلام دشمن عناصر نے جب بھی اسلام کے خلاف سازش کی تو انہوں نے 3 چیزوں کا استعمال کیا: عورت، پیسہ اور عہدہ۔ آپ 1450 سالہ اسلامی تاریخ کو اٹھا لیجئے، جس وقت مسلمان زوال پذیر ہوئے اس کے پیچھے یہ 3 چیزیں کار فرما تھیں: عورت، دولت اور اس کے ساتھ عہدہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کردار سے صبح قیامت تک امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو داعی ہوتا ہے، جو منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی کسی بھی رکاوٹ کو اپنے مقصد میں، اپنی منزل میں حائل نہیں ہونے دیتا۔ جب وہ اس سودا بازی سے ناکام ہو گئے، انہوں نے ایک اور چال چلی۔ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف اور سارے کفار مکہ کے سارے رئیس اکٹھے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ سے قوم میں انتشار پھیل رہا ہے، یہ کسی اچھے مستقبل کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے اور آپ کے درمیان اس انتشار کی اس خلیج کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، وگرنہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی بڑھتا رہا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن قبائل ہم پر حلہ بول دیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی اس تبلیغ کی وجہ سے معاذ اللہ جو انتشار پیدا ہو رہا ہے، یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آؤ ایک ایسی تجویز پہ ہم اتفاق کر لیں کہ آپ کی بات بھی رہ جائے اور ہماری قومی یکجہتی بھی پارا پارا نہ ہو۔ اس سلسلہ میں انہوں نے جو تجویز پیش کی وہ تجویز سنیے گا۔ کہنے لگے کہ ہم 1 سال مل کر آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے اور دوسرے سال معاذ اللہ آپ مل کر ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کو پوج لیا کرنا۔ تو ان کی یہ احمقانہ تجویز سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معاذ اللہ نشرک باللہ غیرہ، کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری جس نے ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے اور کفر و شرک کے سارے سرغنے وہاں جمع تھے۔
مجمع عام میں بڑی جرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کے سنائی تاکہ ان کے دل میں پھر اس قسم کے کسی فاسد خیال کا امکان بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں اعلان کر دیا کہ حبیب یہ آپ کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ عرصہ تم معاذ اللہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ انہیں بتلا دیں کہ میں کبھی عبادت نہیں کروں گا ان کی، میں کبھی ان کو نہ پوجوں گا کہ جن کو تم پوجتے ہو، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ سامعین محترم، سورہ الکافرون میں ہمارے لیے خوبصورت پیغام ہے کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے، وہ اسلام کے حصار میں آ جائے، پھر اس کے بعد کسی بھی صورت میں وہ کلمہ طیبہ پہ اپنے عقیدے پہ سمجھوتا نہ کرے، اور اگر اسے عقیدہ چھوڑنے کے لیے دنیا کی ہر آرائش کی ڈیمانڈ کی جائے تو وہ اسے جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دے اور اس کی طرف دیکھے بھی نہ، اور یہی اس کے کامل اور مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر قائم رکھے اور پھر اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔